السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک جنازے کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے جن کا نام حاجی عبداللہ بتایا جاتا تھا۔ حاجی صاحب کو دین و دنیا کا بہت علم تھا۔ سارا گاؤں آپ کے علم کی وجہ سے آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ یہاں تک لوگ اپنے بچوں کو حاجی صاحب کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ بچے کچھ سیکھ سکیں۔ حاجی صاحب بچوں کو صحابہ اور انبیاء اکرام کے بارے میں بتایا کرتے۔ حاجی صاحب جس مسجد میں رہتے تھے اس مسجد کے بغل میں ہی ایک پیڑ تھا۔ حاجی صاحب اس پیڑ کے نیچے بیٹھتے تھے اور گاؤں والوں کو علم سکھاتے تھے۔ حاجی صاحب بہت نرم دل انسان تھے اور کسی کے لیے اپنے دل میں برے خیالات نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ان کو اپنے علم پر کسی چیز کا غرور تھا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کے جنازے پڑھائے تھے۔ کبھی بھی آپ کو بلایا جاتا تو بنا جھجک کے چلے جاتے۔ ایک رات ہر طرف سنسان تھا۔ اچانک سے حاجی صاحب کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حاجی صاحب نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے سفید لباس میں ایک نورانی شکل والا ایک شخص کھڑا تھا اور اس شخص کے دائیں بائیں دو آدمی تھے۔ وہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے حاجی صاحب کو سلام کیا اور پھر اس شخص نے فرمایا، کیا یہ حاجی عبداللہ صاحب کا گھر ہے؟ حاجی صاحب نے کہا، جی ہاں بالکل۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا بھائی آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ ہم اس کو اس لیے لینے آئے ہیں۔ نہ جانے کیوں حاجی صاحب کو اس شخص کو دیکھ کے بڑا عجیب محسوس ہوا۔ وہ شخص بنا پلک جھپکائے دیکھے ہی جا رہا تھا اور اس کے ساتھ میں دو کھڑے لوگ اسی طرح سے بنا کچھ کہے دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب نے پوچھا، کیا میں آپ کے بھائی کو جانتا ہوں؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں، میرا بھائی تو آپ کے پرانے گھر میں آیا کرتا تھا لیکن آپ اسے نہیں جانتے۔ حاجی صاحب نے سر کو ہلایا اور کہا، آپ لوگ تھوڑی دیر رکو، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حاجی صاحب باہر نکلے اور اس شخص کو چلنے کو کہا۔ رات کافی گہری تھی، سب طرف سنسان تھا، لیکن کیونکہ حاجی صاحب پہلے بھی رات کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے اس لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ تینوں بندے آگے چل رہے تھے، حاجی صاحب ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لیکن تینوں کی چلنے کی رفتار کافی تیز تھی۔ چلتے چلتے وہ لوگ گاؤں کے باہر نکل آئے اور حاجی صاحب کو چلتے چلتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ حاجی صاحب کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی کیونکہ وہ تینوں جس طرف جا رہے تھے وہ جگہ کھنڈر تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ حاجی صاحب ان سے بولے، مجھے لگتا ہے آپ یہاں پر نئے ہیں، آپ کو راستہ نہیں پتا، آپ مجھے بتا دیں کہاں جانا ہے، کیونکہ آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں کھنڈر ہے۔ تو پہلے والا شخص رکا اور حاجی صاحب سے کہنے لگا، اے آدم جات، تم فکر مت کرو، ہم بالکل ٹھیک جگہ پر جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب اس کی بات سن کر ڈر گئے اور سوچنے لگے، اس شخص نے مجھے آدم جات کیوں کہا؟ یہ مجھے میرے پرانے گھر سے جانتا ہے، لیکن اس وقت تو میرے پاس کوئی بھی علم سیکھنے نہیں آتا تھا، پھر پتہ نہیں یہ بات اس شخص نے کیسے سن لی۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھیں حاجی صاحب، یہ میرے بھائی کی خواہش تھی اور میں آپ کو بتا دوں، ہم مسلمان جنات ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس میرے بھائی کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا، حاجی صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر ان کے ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک گھاٹی کے پاس پہنچے۔ وہاں لاتعداد جنات ایک صف میں کھڑے تھے۔ ان سب جناتوں کے قد بہت لمبے لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے ان کی طرف نہ دیکھا بلکہ جا کر امامت کی نیت باندھ لی اور نماز جنازہ
अदा की। नमाज जनाजा के बाद पहले वाला शख्स आपके पास आया और आपका शुक्रिया अदा किया और एक कोयला आपके हाथ पर रख दिया और कहा, ये हमारी तरफ से आपके लिए हदिया है। हाजी साहब बहुत घबराए हुए थे। हाजी साहब अपनी मंजिल पर चल दिए। इतने में उन्हें पीछे से आवाज आई, अल्लाह हाफिज। इसके बाद हाजी साहब पर ऐसी घबराहट तारी हुई, आप बेहोश हो गए। जब आपको होश आया तो आप अपने घर पर थे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या सुना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।